اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کسی صاحب نے پوچھا سنا ہے کہ فی زمانہ ایک ولی اللہ کے بارے میں کچھ روحانی شخصیات بتاتی ہیں کہ ان ولی اللہ کے وصال کے بعد ان کے مزار پر داتا صاحب سے کئی گنا زیادہ رونق ہوا کرے گی. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ اولیاء کرام فقیر درویش ویسے تو خلق خدا کے ساتھ ڈیلنگ میں بہت سیدھے راست گو معصوم اور دیانتدار ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ان کی روحانی معاملات ہیں اور خاص طور پہ وہ جس میں ان کے روحانی مقام کا بھید کھلتا ہو یا خلق خدا کسی دوسرے کے مقابل جو کمپیریٹیولی جو معلوم کرتے ہیں کہ کون بڑا کون چھوٹا، اس کا معاملہ آ جائے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی ولی اللہ کے مقام کی بات آ جائے، تو جتنا بڑا ولی اللہ ہوگا وہ اتنی ہی زیادہ ہوشیاری سے کام لے گا کہ وہ اپنا بھید کھلنے نہیں دے گا، دوسرے ولی اللہ کے ذمہ جڑ دے گا بات کہ بھائی یہ مجھ سے بڑا ہے، اس بات کر لو، یہ صحیح بتائے گا آپ کو. داتا صاحب کے مقام کے بارے میں اکثر بیشتر یہ بات کرتا ہوں کہ داتا صاحب کا مقام کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ ان کے بارے میں اولیاء کرام کا تجربہ یہ ہوا کہ اگر کسی اخیار نے یا کسی عمران نے انہیں دیکھا تو اس کو یہ گمان ہوا کہ شاید ابدال کے مقام پر ہیں داتا صاحب یا کتب کے مقام پر ہیں. تو جب کسی ابدال نے ان کے مقام پر نظر ڈالی تو وہ اس دھوکے میں آیا کہ شاید یہ غوث ہے. کسی کتب نے دیکھا تو وہ ان کو کچھ کا کچھ سمجھا. تو جس طرح آسمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی اپنی حد نگاہ ہے، میں سائنس کی بات کر رہا ہوں، روحانیت کی بات نہیں. تو سائنس میں یہ ہے کہ آسمان کچھ نہیں ہے، یہ انسان کی حد نگاہ ہے. تو انسان اگر چاند پر جا کر آسمان کی طرف دیکھے تو آسمان اس کو اتنا ہی دور دکھائی دے گا جتنا زمین سے دکھائی دے رہا ہے. سورج پر جا کر اگر آسمان کو دیکھے تو آسمان اتنا ہی دور دکھائی دے گا جتنا اسے زمین سے دکھائی دیتا ہے. تو داتا صاحب کے بارے میں میرا کہنا یہ ہے کہ ان کا معاملہ کچھ شاید ویسا ہی ہے جیسے انسان کا اور آسمان کا ہے کہ کوئی ولی اللہ کا کسی مقام پر ہو، وہ جب داتا صاحب کے مقام کو دیکھتا ہے تو اس کو آسمان کی طرف اتنے ہی بلند دکھائی دیتے ہیں جتنے اخیار کے مقام سے اسے دکھائی دے رہے تھے. تو یہ بہت بڑے انسان ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں. تو اگر ایسے ولی اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے وصال کے بعد ان کی کتابیں یا ان کی کتابیں کشف المحجوب سے زیادہ مشہور ہو جائیں گی، یا ان کے مزار پر داتا صاحب کے دربار سے زیادہ
رونق ہوگی. تو یہ ان ولی اللہ کے مقام کی بات نہیں ہے میرے خیال میں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے مقام کی بات ہے. یہ مقام کی بات ہے داتا صاحب کے، کہ داتا صاحب اتنے عظیم انسان ہیں کہ کسی کے نام کو بھی اتنا دعا کر دیں کہ یا اللہ اس کا نام اتنا بلند کر دے کہ مجھ سے اوپر نکل جائے. تو باپن داتا صاحب کا ہے. اس میں جن ولی اللہ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں ان ولی اللہ کے کمال کو کوئی دخل نہیں. یہ داتا صاحب کی بلندی ہے، اور میں تو بڑا متقد ہوں داتا صاحب کی بلندی کا. کیا مقام عطا فرمایا ہے جناب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو. جب ان کی محفل جمتی ہے تو اس میں کیا کیا ہستیاں بیٹھی ہوتی ہیں. جب انسان اس محفل کو دیکھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ داتا صاحب کیا ہیں. امین صاحب کا اگلا سوال ہے کہ کیا صاحب مزار عام طور پر جمعہ کے روز اپنے مزار پر حاضر نہیں ہوتے؟ بھائی یہ سوال کسی صاحب نظر سے پوچھیے. مجھ سے پوچھیں گے تو میرے لیے تو کسی دن بھی حاضر نہیں ہوتے، اس لیے کہ میں کیا جانوں کہ ہے بھی کہ نہیں وہاں. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ اولیاء کرام جمعے کے روز کہاں چلے جاتے ہیں، کیا یہ پکنک پہ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اللہ کے بندو، ایک سیدھی سی بات ہے کہ جمعے کا دن روحانیت کے مطابق عصر اور مغرب کے درمیان شروع ہو جاتا ہے. یہ آج آپ پہ ایک بھید کھلے گا اس بات سے کہ وہ لوگ جنہیں صاحب مزار سے فیض حاصل ہو رہا ہوتا ہے، علم منتقل کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہی کیوں جاتے ہیں وہاں؟ وہ صاحب مزار ان کو یہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ یہاں تم مغرب کی نماز کے بعد آیا کرو؟ تو جمعے کا دن تو شروع ہو گیا روحانیت کے مطابق عصر اور مغرب کے درمیان. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب اکثر و بیشتر صاحب مزار وہاں موجود مل جائیں گے آپ کو. ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جب کسی ولی اللہ کی خدمت میں پہلی بار حاضر ہوتے ہیں تو ان میں سے چند ایک پر ایک ایسی رقت طاری کر دی جاتی ہے کہ ان کا خود پر اختیار ہی نہیں رہتا. ایسا کیوں؟ کیا یہ قبولیت کی علامت ہے یا ٹریننگ کا آغاز؟ یہ سچ ہے کہ یہ قصہ پیش آتا ہے کہ جب انسان کسی بڑے ولی اللہ کے پاس پہلی بار جاتا ہے تو وہ لوگ جن کی روح نیک ہوتی ہے، نیکی کی طرف راغب ہوتی ہے، اور جن صاحب کے پاس، صاحب نظر کے پاس گئے ہیں، وہ اگر ان کی نظر میں آ گئے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی کایا پلٹی جا سکتی ہے تو جب توجہ ڈالتے ہیں تو پھر وہ رقت طاری ہوتی ہے، اور انسان کے آنسو باوجود کوشش کے رکتے نہیں ہیں. علامت اس بات کی ہوتی ہے
کہ اس بندے میں نہ صرف یہ کہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ تصوف کی راہ پکڑ لے، نیکی کی راہ، بلکہ زیادہ درست لفظ یہ ہے کہ وہ نیکی کی راہ پکڑ لے، بلکہ یہ اس کی بھی علامت ہے کہ وہ صاحب نظر کی نظر میں آ گیا، اور وہ نوازا جائے گا اگر اس کی اپنی مرضی ہوئی۔ انہوں نے کوئی میرا خیال ہے پرانی میری بات یاد دلائی مجھے کہ آپ نے ایک بار سائفرڈ لینگویج کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جس میں بزرگ بات کرتے ہیں، لیکن روحانی دنیا کا یہ کون سا اور کیسا کمیونیکیشن سسٹم ہے کہ جس میں نہ لب ہلتے ہیں اور نہ سماعتوں کی ضرورت پڑتی ہے، پھر بھی یوں لگتا ہے جیسے ایک روح نے کہا اور دوسری نے سن لیا اور سمجھ لیا۔ سائنس نے بہت زمانہ پہلے کمیونیکیشن کی ایک ڈائمینشن پر کام کیا جس کا نام ٹیلی پیتھی رکھا، جس میں ایک انسان اپنے ذہن میں جو کچھ سوچتا ہے، ہزاروں میل دور بیٹھا انسان اس کی اس بات کو اسی طرح ریسیو کرتا ہے، نہ صرف ریسیو کرتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے اور اس پہ عمل بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ تو سائنس نے ڈسکور کیا ہے، اور آج سے تقریباً کوئی 45 سال پہلے ہے، شاید اس سے ذرا زیادہ عرصہ ہو۔ یہ جو روحانی لوگوں کی گفتگو ہے یہ اس سے ذرا آگے کا درجہ ہے، ٹیلی پیتھی سے کہیں آگے کا درجہ، تو وہ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس کو شاید کوئی بھی سمجھا نہ پائے کہ یہ جو کمیونیکیشن کی ڈائمینشنز ہیں اس میں سے یہ کون سی ڈائمینشن ہے، ماسوا اس کے کہ انسان یہ دعا کر دے کہ آپ ایسی کمیونیکیشن سمجھنے کی پوزیشن میں آ جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے۔ ان کا اگلا سوال کوئی زیادہ واضح نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں درخواست کرنی چاہیے کہ مجھے اپنی سب سے قیمتی چیز کی زکوٰۃ عطا فرما دیجیے۔ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، لیکن ایک بات میں پورے یقین سے عرض کر سکتا ہوں آپ سے کہ رب تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے، اور میں نے انہیں اسی طرح کا پایا کہ وہاں صرف سوال کرنے کی بات ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ سوال کیسے کیا گیا ہے، کن الفاظ میں کیا گیا ہے، کرنے والا کون ہے۔ وہاں اتنی عظمت ہے، اتنی حیا اور وزاداری ہے، میرا نہیں خیال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ دیکھیں کہ مانگنے والا کون ہے اور مجھ سے کیا مانگا ہے، کھلے دل سے، کھلے ہاتھ سے اور بڑی خوشی سے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میں تو ان کی شان کو اس طرح سے جانتا ہوں
جو رحمت للعالمین ہیں وہ کہاں دیکھیں گے کہ کن الفاظ میں کون مانگ رہا ہے مجھ سے؟ وہاں تو نوازنا ہی کام ہے، فطرت ہی نوازنا ہے. میں انہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کروں گا تو میں تو یہ بیان کر دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بڑی ہے کہ نہ الفاظ دیکھتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا امتی ہے یا غیر امتی ہے، اور یہ بھی نہیں شاید دیکھتے کہ مانگا کیا کسی نے، بڑی خوش دلی سے عطا ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ اس سوال کا جواب تو شاید نہ دے پاؤں، لیکن میں یہ ضرور عرض کر دوں گا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کچھ مانگیں تو صرف ایک خیال رکھیے کہ انسان باادب ہو، مؤدب ہو کے مانگے، اور جیسے جی چاہے مانگ لے، عطا ہو جائے گا، انکار نہیں ہے وہاں. ایک سوال انہی نے کیا ہے کہ کیا کوئی شخص جب کسی بزرگ کو اپنا مرشد مان لیتا ہے تو نور کی ایک باریک تار مرشد اور مرید کے درمیان قائم ہو جاتی ہے، کیا اسی نور کی تار کے ذریعے مرشد منیر کو مانیٹر کرتا ہے؟ بھائی عرض یہ ہے کہ یہ تار نور کی چلیے مرشد اور مرید کے درمیان قائم ہو گئی. اگر مرید مجھ جیسا آوارہ گرد ہے تو پتہ یہ چلا کہ آج پاکستان میں بیٹھا ہے، اگلے دن کسی اور ملک میں، اس سے اگلے دن کسی اور جگہ پر، تو یہ تار کتنی لمبی ہوتی چلی جائے گی. تو میں تو ویسے ہی صدا کا آوارہ شخص ہوں کہ ملک وہ اللہ نوکریاں بھی ایسی دیتا رہا جس میں سفر بہت تھا. تو مرشد تو بیچارے پھر پیسے سارے میری تار پہ ہی خرچ کرتے جائیں گے کہ ایکسٹینشن اس کو تار میں لگاتے جاؤ. بھائی مرشد اور مرید کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نور کے تار کا نہیں، روحانی ہوتا ہے. وہ تعلق نہ تو قربت کا محتاج ہے نہ دوری سے ایفیکٹ ہوتا ہے. وہ صرف ایک چیز اس تعلق میں قربت یا دوری لاتی ہے، وہ توجہ ہے. اگر مرید کی توجہ مرشد کی طرف رہے تو پھر علم کا ٹرانسفر کا ایک سلسلہ وہ مسلسل جاری رہتا ہے. اگر کوئی شخص کسی صاحب نظر کا شاگرد ہو جائے، میں مرید تو نہیں کہتا کیونکہ میرے مذہب میں کہیں پیری مریدی ہے نہیں، تو اگر شاگرد ہو گیا، علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے اپنے مرشد سے، تو ضروری یہ ہے کہ دو باتیں کر لے. ایک تو اپنے مرشد کی طرف توجہ اپنی مرکوز رکھے جب تک وہ جاگ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مرشد کو کاپی کر لے، کہ جو مرشد کے طور اطوار ہیں ان کو کاپی کر لے تو وہ اس راہ پر از خود چل نکلے گا. باقی یہ سب باتیں، اور انہی باتوں کی وجہ سے تصوف کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال کوئی زیادہ اچھا نہیں رہا.
یہ جو ہم انہونی باتیں کرتے ہیں، جس کو نہ عقل تسلیم کرتی ہے نہ سائنس سپورٹ کرتی ہے، تو پھر وہ کسی اور دنیا کی باتیں لگتی ہیں اور ان پر اعتراضات اٹھتے ہیں. لیکن اگر ہم لاجیکل بات کریں، دلیل سے بات کریں، ایسی بات جس کو عقل بھی تسلیم کر لے اور وہ سائنس سے بھی پروو ہو، تو وہ ہر کوئی اسے مان لے گا. تو یہ جو توجہ رکھنے کی بات ہے، اس کو تو سائنس سپورٹ کرتی ہے کہ جب انسان کسی چیز کی طرف توجہ کرتا ہے، یہ دعا سائنس کے مطابق، میں روحانیت کی بات نہیں کر رہا، سائنس کی بات، دعا کیسے قبول ہوتی ہے اس کے بارے میں جو سائنس جو کچھ کہتی ہے وہ یہ ہے کہ فضا میں ایک مادہ بکھرا ہے، ایسا مادہ جو تخلیقی مادہ ہے. تو جب انسان اپنی کسی خواہش کے بارے میں ہر وقت ادھر کوئی توجہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں دعا مانگتا رہتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو اس کی توجہ اور اس الفاظ کی اثرات کے زیر اثر وہ تخلیقی مادہ وہ شیپ لینے لگتا ہے. تو جب وہ پوری طرح وہ شیپ لے لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی. یہ سائنسی توجیہ ہے. تو توجہ جو ہے یہ اصل میں بہت رول پلے کرتی ہے. مسٹک سائنسز میں ایک سائنس ہے جسے ہم ہیپنوٹزم کہتے ہیں. یہ اب بطور سائنس کے ڈیولپ ہو رہی ہے پوری دنیا میں. اس سے مریضوں کا علاج ہوتا ہے، بلکہ سو مچ سو کہ ایسے ایکسپرٹس بھی ہیں دنیا میں جو ہیپنوٹزم میں اپنی مہارت جنہوں نے اتنی پیدا کر لی ہے کہ اگر مجھ جیسا بندہ چلا جائے اور اس سے کہے کہ میں گناہوں سے دور رہنا چاہتا ہوں لیکن میری ول پاور اتنی نہیں ہے کہ میں گناہوں سے دور رہوں، تو ہیپنوٹائز کر کے وہ سجیشن دیتے ہیں اپنے سبجیکٹ کو کہ تم اب گناہ نہیں کرو گے. تو جب وہ اس ٹرانس سے باہر آتا ان کا سبجیکٹ، تو یہ بات اس کے سب کانشیس کے اندر جم گئی ہوتی ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنے. جب وہ گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کو اندر سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کا لاشعور ایک ریزسٹنس پٹ اپ کرتا ہے تو وہ گناہ سے دور رہتا ہے. تو وہ جو ہیپنوٹزم ہے، ہیپنوٹزم بھی اصل میں کنسنٹریشن یا توجہ کے نتیجے میں ڈیولپ ہوتا ہے. وہ در حقیقت ہے ہی 100% توجہ کہ جو ہیپنوٹزم کرنے والا ہے، معالج جو ہے، وہ اپنے دماغ کو ٹوٹلی اپنے سبجیکٹ پر مرکوز کر دیتا ہے، اس کے دماغ پر، اور ادھر کو پوری توجہ مرکوز کرنے کے بعد یہ سجیشن دینے لگتا ہے کہ تم سو رہے ہو. تو اس کا جو سبجیکٹ ہے، جو پیشنٹ ہے، ہیپنوٹزم میں اسے سبجیکٹ کہتے ہیں، سبجیکٹ گریجولی نیند میں چلا جاتا ہے. تو جب وہ نیند میں جاتا ہے تو وہ اپنی توجہ پوری طرح مرکوز اس پر رکھتا ہے، اپنے سبجیکٹ پر، اور پھر سجیسٹ اسے کرتا ہے کہ آئندہ تم گناہ نہیں کرو گے. صرف ایک احتیاط یہ کی جاتی ہے ہیپنوٹزم میں کہ اپنے سبجیکٹ کو جگایا نہیں جاتا، اسے سونے دیتے ہیں جب تک وہ سوتا ہے. تو جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کے سب کانشیس میں امپرنٹ آ گیا ہوتا ہے کہ اب تم گناہ نہیں کرو گے. تو اس طرح سے یہ علاج ہوتا ہے. تو توجہ جو ہے وہ اثر رول پلے کرتی ہے.
یہ جو مانیٹرنگ کی بات ہے سب کہانیاں ہیں، میں تو پورے وسوخ سے کہہ سکتا ہوں سب کہانیاں ہیں، کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے مرشد صاحب نظر ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب کشف ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ایک دم بیٹھے بیٹھے انہیں اپنا مرید یاد آ گیا کہ وہ مسٹر ایکس وائی زیڈ، وہ معلوم نہیں اس وقت کہاں ہے، کس جگہ ہے. اب جو ہی انہیں یاد آیا ان کی توجہ ادھر کو گئی اس مرید کی طرف، تو وہ اگر صاحب کشف ہیں تو ان کا کشف جاری ہو گیا. تو انہوں نے دیکھا، وہ مجھ جیسا اگر کوئی مرید ہے، کہ وہ اٹلی کے شہر ملانو میں وہ جو چرچ ہے جو ون آف دی 7 ونڈرز آف دا ورلڈ ہے، اس کے قریبی کیفے میں بیٹھا کافی پی رہا ہے. تو ان کو نظر آ گیا. جب میں ملا تو کہا کہ ہم یہاں وہ کافی کیسی تھی جو تم چرچ کے پاس کیفے میں بیٹھے پی رہے تھے. تو وہ مرید میرے جیسا بیچارہ جس کے پاس علم ہے نہیں، بڑا سٹ پٹ آتا ہے کہ میں تو وہاں تنہا تھا، تو انہیں کیسے پتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو وہاں بیٹھا ہوا وہ جو چرچ ہے اس کے قریب کیفے میں بیٹھا کافی پی رہا تھا. تو وہ کہتا وہ میرے مرشد تو بہت پہنچے ہوئے ہیں. خاک پہنچے ہیں بھائی، وہ تو صرف کشف کیا ایک پہلو تھا اس کا. کیا پہنچے ہوئے ہیں، اس میں کیا بات ہے، بڑی کون سی بڑی بات ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مرشد جو ہیں مرید کو ہر وقت مانیٹر کرتے ہیں. عالم یہ ہے کہ جو زیر زمین ٹیلی فون کی تاریں بچھی ہیں، یہ بھی ایک وقت میں ایک سرٹن نمبر آف کال سے زیادہ کیری نہیں کر سکتی. اس کو ریپلیس کر دیا ہم نے آپٹیکل کیبل کے ساتھ. تو آپٹیکل کیبل کی بھی ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ اس نمبر آف کال سے، جو کہ عام کیبل کی نسبت کئی 100 گنا زیادہ ہے، وہ بھی کیری کرے گی. تو اگر ایک مرشد کے 5000 مرید ہیں تو وہ کیا مرشد نے آپٹیکل فائبر وائر ہی لگائی ہوئی ہے کہ وہ ان کو مانیٹر کرے گا. یہ سب کہانیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کہانی بس اتنی سی ہے جتنی میں نے عرض کی ہے. ان کا اگلا سوال ہے کہ مرشد کے بارے میں گمان کی کیا اہمیت ہے؟ کیا کسی ولی اللہ کے بارے میں اچھا گمان فیض سے زیادہ حصول اور غلط گمان فیض کے حصول میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ گمان بہت اہم ہے اس معاملے میں. جب ہم کسی شخص کے بارے میں اچھے گمان رکھتے ہیں تو اس کو ہم اچھا جانتے ہیں، اور جس کو ہم اچھا جانتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں ایک لگاؤ ہو جاتا ہے. اور جس کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے ہمارا دھیان اسی کی طرف لگا رہتا ہے. جس کے بارے میں برا گمان ہوتا ہے تو ہمارے دل میں اس کے بارے میں کوئی زیادہ اچھا جذبہ نہیں آتا. تو جب اس کے بارے میں زیادہ اچھا جذبہ نہیں پیدا ہوتا تو ہم اسے یاد نہیں کرنا چاہتے ہیں، اسے دور رہنا چاہتے ہیں. تو بات پھر گھوم پھر کے وہی توجہ پر آ گئی ہے. تو اس میں گمان بہت اہم رول پلے کرتا ہے کہ ہم اپنے مرشد صاحب کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اچھی بات سوچیں. اسی لیے مرشد کے بارے میں مذاق کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ جب ہم اپنے مرشد کے بارے میں مذاق کرتے ہیں تو اس گمان کو ڈیمیج کرتا ہے.
یہ گمان بہت امپورٹنٹ ہے روحانیت میں. باطنی احوال یا روحانی واردات و مشاہدات دوسرے پر منکشف کرنے سے منع کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اگر کوئی مرید اپنے مرشد کی اجازت سے روحانی واردات بیان کرے تو کیا پھر بھی اس کا یہ سفر رک جاتا ہے یا اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے؟ اپنا احوال، اپنے اوپر وارد ہونے والی واردات، اپنے مشاہدات، اپنی کرامات، اپنی سیر، اس کے بیان کرنے میں اور اپنے مرشد کے ریفرنس سے یہ چیزیں بیان کرنے میں بڑا فرق ہے. مرشد اس لیے مرید کو منع کرتے ہیں کہ آپ پر جو کچھ بیتے، آپ جو کچھ دیکھیں، جو کچھ محسوس کریں، آگے کسی کو بیان نہ کریں. اس کے پیچھے ایک حکمت ہے کہ مجھ جیسے لوگ جو ان راہوں کے راہی نہیں ہیں، مجھے یہ نہیں معلوم کہ تصوف کی راہیں کیا ہیں، تصوف کی راہ پر اگر کوئی انسان چلے گا تو کس کس چیز سے اس کا واسطہ پڑے گا. لیکن بہرحال میرے اندر بھی آپ سب کی طرح تجسس تو ہے. جب کوئی میرے سامنے اپنا کوئی مشاہدہ بیان کرتا ہے، کوئی واردات بیان کرتا ہے، تو میں اسے اپنے سے بہت سپیریئر جاننے لگوں گا. جب میں اسے اپنے سے بہت سپیریئر جاننے لگوں گا تو اس کی عزت بہت کروں گا. میں نہ صرف خود عزت کروں گا بلکہ 10 جگہوں پر اور بھی جا کے بتاؤں گا کہ وہ سنا آپ نے، فلاں صاحب تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا، ان کے ساتھ یہ بیتی. میرے کہنے سے اور لوگ بھی آ کے ان کی عزت کریں گے، ان کے ہاتھ چومیں گے. تو جب ان کی اس طرح سے عزت شروع ہوگی، ابھی نہ علم میں وہ پختہ ہیں، نہ ان کی تربیت پوری ہوئی ہے، تو ان کی ایگو مساج ہوگی. جب کسی شخص کی ایگو مساج ہوتی ہے تو اس کا عادی ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ایگو مساج کی توقع کرنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے بیان کرے گا پھر، تاکہ لوگ اور متاثر ہوں اور میری ایگو مساج کریں. تو رفتہ رفتہ اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور تکبر اس کی تمام نیکی اور اس کے علم کو پی جائے گا، ختم کر دے گا اس کو. یہ حکمت ہوتی ہے کہ شروع میں منع کیا جاتا ہے کہ کچھ مت کسی کے پاس بیان کرو ورنہ سب کچھ جاتا رہے گا. وہ جو کہتے ہیں کہ سب کچھ جاتا رہے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بالآخر انسان تکبر میں مبتلا ہو کے سب کچھ گنوا دے گا اپنا. لیکن جب آپ اپنے مرشد کے بارے میں کوئی روحانی واردات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی عظمت کو نہیں بیان کرتا، آپ کے مرشد کی بلندی کو بیان کر رہا ہے. تو لوگ آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، آپ کے مرشد کو بڑا سمجھتے ہیں، اور وہ پختہ کار ہے، اس کی ٹریننگ ہو چکی ہے، اس پہ اثر نہیں ہوتا، اس کا نفس ایگو مساج نہیں مانگے گا. یہ تو ہے اس مقام پر جب آدمی علم کے ایک سرٹن لیول پر ہوتا ہے. جب وہ اس لیول سے اوپر نکل جاتا ہے تو پھر لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے not fully but partially to some extent بیان کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے کہ آپ ایسے قصے بیان کر دیں جس میں لوگوں کے لیے
ایسا میٹیریل ہو جس سے وہ انسپائر ہوں اور اس نیکی کی طرف راغب ہو جائیں وہ. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے پائے کے اولیاء کرام ہیں وہ بہت سی چیزوں کو بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ علم کے اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں انہیں اب دوسروں کو اس راہ کی طرف راغب کرنا ہے، اپنی طرف بلانا ہے کہ وہ نیکی کی طرف آ جائیں لوگ. تو اس کے لیے قرآن پاک نے جس طرح سے تکنیک رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوز کی ہے، لوگوں کو عذاب سے ڈرایا ہے کہ لوگ عذاب سے ڈر کے نیکی کی طرف شفٹ ہو جائیں کہ ہم پر یہ عذاب نازل نہ ہو. سزاؤں سے ڈرایا ہے. پھر قصے کہانیوں سے عبرت دلائی ہے گزری ہوئی قوموں کو کہ قصے بیان کیے ہیں تاکہ انسان عبرت پکڑ لے، اور ترغیب دی ہے، انعام بتایا ہے. تو وہ جو یہ تین چیزیں ہیں، سزا، عبرت اور ترغیب، تو جب کسی فقیر کو ایک مقام پر پہنچ جانے کے بعد کچھ چیزیں ڈسکلوز کرنے کی اجازت مل جاتی، بیان کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلائے نیکی کی راہ کی طرف آنے کے لیے. اس کے پیچھے صرف اتنی سی بات ہے. یہ اگلا سوال ہے کہ جب ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور ہر شے میں روح ہے، تو پھر جاندار اور بے جان کی کیٹیگریز کیوں؟ یہ جاندار اور بے جان کی تو تفریق ہم نے پیدا کی ہے، ورنہ رب نے تو یہ فرما دیا کہ ہر شے میری تسبیح کرتی ہے. تو وہ ہم نے پہچان کی خاطر یہ تفریق بنا لی. دو میجر کیٹیگریز آ گئیں، جاندار اور بے جان چیزیں. پھر اس کی سب کیٹیگریز ہم نے قائم کر دی، جس میں نباتات، جمادات، وہ تین سب کیٹیگریز ہم نے قائم کر دی. ورنہ اگر ہم روحانی لحاظ سے سائنس اور روحانیت دو چیزوں کو ہم اکٹھا جب لے کے چلتے ہیں تو کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید کانفلکٹ آ رہا ہے. کانفلکٹ نہیں ہے، اس کو آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے تو بات ایک ہی نظر آئے گی. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے. اب ہم یہاں تک تو آ گئے سائنس میں کہ پودوں میں جان ہے اور پودوں میں احساسات بھی ہیں، اور یہاں تک تو سائنس آ گئی ہے. تجربات ہوئے آج 25 سال پہلے کہ جو لوگ عادی ہیں پودوں سے پھول یا پھل توڑ لینے کے یا ان کے پتے توڑ کے پھینک دیتے ہیں، تو جب وہ شخص پودے کے قریب آتا ہے تو پودا سکڑتا ہے. یہ آج سے کوئی 25 سال پہلے کے تجربات کے نتائج تھے. اس کے برعکس جب ایسا بندہ جو پودے کو پانی دیتا ہے یا کھاد دیتا ہے، وہ جب قریب جاتا ہے پودے کے تو وہ کھل اٹھتا ہے، اس کے اندر خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے.
تو یہاں تک تو سائنس مان گئی کہ پودوں میں احساسات ہیں اور احساس صرف جاندار چیز میں ہوتا ہے. اب باقی صرف جمادات کی بات رہ گئی ہے کہ پتھر اس پہ کام ہو رہا ہے. کوئی دن جاتا ہے کہ اس کے بارے میں بھی یہ آ جائے گا کہ پتھروں میں احساسات ہیں، تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ جو رب نے فرمایا کہ ہر شے میری تسبیح کرتی ہے، وہ بات درست ہے. یہ سوال ان کا کہ غالباً پہلے بھی کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ وائٹ چیز میں ایک ٹرک ہوتا ہے، تو براہ کرم اس کی وضاحت فرما دیجیے. یہ خوب مزے کی چیز ہے. آؤٹ آف آل دا تھنگس ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں جس میں ٹرک ہوتا ہے. اب وہ ہمارے مزاج کو اس میں دخل ہے یا کیا ہے، وہ میں لفظ ٹرک میں نے اس لیے استعمال کیا تھا. ایک چھوٹا سا بھید ہے اس کے بارے میں. جب کوئی کسی شخص کا علم قابو کرنا چاہتا ہے، کسی شخص پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے، تو وہ جو پڑھ کے پھونکے گا سفید چیز پر، تو اس پر اس کے اثرات بہت ہو جائیں گے. وہ ٹرک یہ تھا جو میں کہنا چاہ رہا تھا. تو میں نے بات کو مختصر رکھنے کے لیے اس کو لفظ ٹرک استعمال کر دیا کہ جب کوئی شخص آپ کو علم ٹرانسفر کرنا چاہے گا تو وائٹ چیز کے ذریعے ٹرانسفر کر دے گا. یہ چیز تو ہم سبھی پڑھتے ہیں کہ سورج کی روشنی وائٹ نہیں ہے، ہمیں وائٹ نظر آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روشنی میں 7 رنگ ہیں، اور جو چیز ان 7 رنگوں کو ایبزارب کر لے وہ وائٹ نظر آئے گی، اور جو ریفلیکٹ کر دے وہ بلیک نظر آئے گی. اب سائنس یہاں تک تو آن پہنچی کہ کلر تھراپی کرتی ہے. جو رنگ ہوتے ہیں، اب ہوتا یہ ہے کہ جو چیز باقی 6 رنگوں کو ریفلیکٹ کر دے اور ایک رنگ کو ایبزارب کرے، وہ اس رنگ میں نظر آئے گی. آپ پرانے زمانے کے مندر اور چرچ دیکھیے، ان بھی آپ کو جہاں گلاس ورک ہوا ہوگا وہاں آپ دیکھیں گے کہ مختلف رنگوں کے گلاس لگائے جاتے ہیں. شیشے وہاں رنگین ہوتے ہیں، مختلف رنگ ہوتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں خوبصورتی کے لیے انہوں نے لگائے ہیں کہ رنگین شیشے ہیں اس کے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی ایک سائنس کام کر رہی ہوتی ہے. وہ تو اب آ کے جب سائنس نے یہ رنگوں کی سائنس پر کام کیا تو یہ پتہ چلا کہ اس کے تو اثرات بہت ہیں. وہ مختلف رنگ
جب ان پہ روشنی پڑتی ہے تو اندر جو عکس آتا ہے اس رنگ کا آتا ہے. تو وہ ہیومن باڈی پر جب وہ رنگ پڑتا ہے تو ہیومن باڈی کے اندر چینجز لے کر آتا ہے. تو اس پر جب کام کیا گیا بہت، تو اب کلر تھراپی دریافت ہو گئی. تو جن لوگوں کو ذہنی امراض ہوتے ہیں یا جسمانی امراض بھی، ان کو ایک خاص رنگ کے کمرے میں داخل کر دیا جاتا ہے، اسے بند کر دیا جاتا ہے وہاں گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے. تو اس میں جو شیشے لگے ہیں وہ اسی رنگ کے ہیں، جو پینٹ ہوا ہے وہ بھی اسی رنگ کا ہے. اس میں سے جب دھوپ پڑتی ہے تو کمرے میں جو روشنی آتی ہے وہ اسی رنگ کی ہوتی ہے. تو اس سے اس کی جسم اور ذہن پر وہ مخصوص اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس سے اس کی ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے یا جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے. اب یہ ہم سبھی لوگوں، اور خاص طور پہ جو فارغ البال لوگ ہیں، ان کے بڑے انٹرسٹ کی بات ہے کہ ایک صاحب بال اگانے کے لیے ایک تیل تیار کرتے تھے کہ وہ 2-3 تیلوں کا مجموعہ، اس کو مکس کر لیا اور اس کو بوتل میں بند کر دیا. وہ بوتل بلو کلر کی ہوتی تھی، تو اس پہ اس کا لڈ خاصا ٹائٹ کر کے باندھ دیا. تو اس بوتل کو وہ 7 دن تک دھوپ میں پڑی رہنے دیتے تھے. تو اس میں وہ بلو رنگ ایڈ ہوتا رہتا تھا اس آئل میں، اور اس کے کیریکٹرسٹکس چینج ہوتے رہتے تھے. رات کو باہر پڑی رہتی تھی تو اس پر اوس پڑتی تھی، اس اوس کے اثرات اس میں آتے تھے. تو اس طرح وہ تیل تیار کر کے وہ لوگوں کو دیتے تھے. اور اب اللہ جانتا ہے کہ اس کے نتائج کیسے تھے، لیکن بہرحال وہ ایک زمانے میں یہ تیل تیار کر کے دیا کرتے تھے. تو رنگوں کی تھراپی تو ایک علم ہے. تو یہ جو وائٹ چیز کا میں نے ذکر کیا تھا، اس میں ٹرک کچھ بھی نہیں، صرف اتنی سی بات تھی جو میں نے اتنی تفصیل سے بات کر دی. اس وقت میں بات کو بڑا مختصر کہہ رہا تھا. جب بھی کوئی آپ کو علم ٹرانسفر کرے گا یا آپ کے علم پر اپنے علم کو حاوی کرنا چاہے گا تو وائٹ چیز پر پڑھ کے آپ کو کھلا دے گا، اس پہ اثرات زیادہ آتے ہیں. اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ کچھ لوگ بعض صاحبان علم کی روح کا کوڈ استعمال کر کے ان سے انتہائی قیمتی معلومات جیسے اسم اعظم اور ان کا مقام وغیرہ حاصل کر لیتے ہیں، اور صاحب علم بھی انہیں جان بوجھ کر گو ہیڈ کا سگنل دیتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ اس حد تک تو صحیح ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی انسان کو، جو نیک آدمی ہے، جسٹ بائی چانس کسی کے بارے میں ایسا ایک لفظ اس کے ہاتھ لگ گیا کہ جب بھی اس کو پڑھ کے اس نے توجہ ڈالی تو خواب میں اس صاحب علم سے اس کی ملاقات ہو جائے، اور جو وہ پوچھنا چاہتا ہے اس سے پوچھ لے خواب میں. یہ ہوتا ہے، اتنی بڑی بات نہیں. ایسا لفظ ہاتھ نہ بھی لگا ہو تو بہت لوگوں کا اتنا گہرا تعلق انسان کے ساتھ بن جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر وہ انہیں بہت یاد کرے کہ یار مجھے اس فلاں مسئلے کا حل بتا دیں، تو وہ خواب میں ملاقات ہو جائے گی، حل بتا دیا جائے گا. وہ اتنا بڑا کوئی بڑا معاملہ نہیں. یہ جان بوجھ کر گو ہیڈ نہیں دیتا کوئی.
لیکن صرف نظر کرتا ہے کہ ٹھیک ہے لگا رہنے دو اس کو، اسی کھیل میں لگا رہے، میری جان نہ کھائے. تو وہ ایک طرح سے اپنی جان چھڑانے کی بات ہوتی ہے کہ لگے رہو تم اپنے دھندے سے، میرا کہہ جاتا ہے. کیونکہ جو علم والے لوگ ہیں وہ مجبوری کے مارے ہوئے ہوتے ہیں کہ خلق خدا کو کچھ کہہ نہیں پاتے، لیکن در حقیقت دل سے اپنے ارد گرد رش برداشت نہیں کرتے. وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی مجھ سے آ کے اسی وقت ملے جب اس کو کوئی ضرورت ہے، اور آئے تو میرے ساتھ جتنا مختصر ترین جملہ بیان کر سکتا ہے اس میں اپنا مدعا بیان کر دے اور میں اس کا سولوشن بتاؤں اور جائے. پھر وہ ایسے آدمی سے بڑا خوش رہتا ہے جو اس سے کبھی ملے ہی نہیں، صرف اس وقت ملے جب اس کو کوئی کام آن پڑے، اور وہ بھی آیا، ایک جملہ بولا، اس میں اپنا مطلب بیان کیا، جواب لیا اور گیا. تو ایسے لوگوں سے جو علم والے لوگ ہیں یہ خاصے خوش رہتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اس دھندے سے لگا رہا ہے، کم از کم ایک آدمی تو میری جان چھوڑ گیا، وہ تو نہیں آئے گا میرے پاس. یہ ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ مرید اگر اپنی باطنی یا روحانی کیفیات کا ذکر اپنے شیخ کے سامنے نہ کرے تو مرید کے باطن پر ایک گرہ لگ جاتی ہے، اور یہ گرہ اس وقت ہی کھلتی ہے جب مرید اپنی کیفیات کا ذکر اپنے مرشد کے سامنے کرتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم کلاس روم میں بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ٹیچر ہمیں پڑھا رہا ہے، ایک تھیوری بیان کرتے ہیں ہمارے ٹیچر کلاس روم میں، اسٹوڈنٹ اس پہ غور و فکر کرتا ہے، اس تھیوری کو سمجھتا ہے. تو اس غور و فکر کے نتیجے میں اس کے ذہن میں اس تھیوری سے متعلقہ کئی ایک سوال اٹھتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ان سوالات کے اٹھنے کے بعد اس تھیوری کو وہ پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے. تو اگر وہ اپنے ٹیچر کو یہ نہ بتائے کہ صاحب آپ نے جو تھیوری مجھے پڑھائی تھی وہ میں سمجھ گیا تھا پوری طرح، لیکن اس پر جب غور کیا تو اس کے نتیجے میں یہ چیزیں میرے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں، تو آپ انہیں ایکسپلین کر دیجئے. جب وہ ایکسپلین کرے گا تو کلیریفیکیشن ہو جائے گی ان تمام ریزرویشنز کی جو اس کے ذہن میں اس تھیوری کے بارے میں پیدا ہوئی تھی. تو سوال کرنا علم کے اضافے کا باعث بنتا ہے ہمیشہ. جب آپ کیفیات اپنی بیان کرتے ہیں روحانیت میں تو در حقیقت معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے میں نے آپ سے بیان کیا. ان کیفیات کو سن کے مرشد آپ یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ جو کچھ آپ کو علم دیا گیا تھا اس کو آپ صحیح طور پہ سمجھے بھی ہیں یا نہیں سمجھے ہیں. اگر نہیں سمجھے تو آپ کو کریکشن کر دے گا، صحیح سمجھے ہیں تو وہ چپ ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے. بقیہ کچھ اور سوالات ہیں ان کے، انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار بشرط زندگی بھر ان کے جوابات عرض کر دوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.